مجاهد جاهدهم من أتباع سنته ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحزبك الأوفى فلقها اليوم وهيئها له الأمر وتوله بالنجم وتخير له الأصحاب واستغير له الذهب وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأسمع مرارة الشوق وأجله من غم الوحشة وأنسي ذكر الأهل والولد وأسر له حسن النية وتولوا بالعافية وأسحبه السلامة وأوفيه من الجبن وألهمه الجرأة والشدة وأيديه بالنصرة وعلمه اليسر والسنة وسدده في الحكام وعزل الوريا وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وطعنه وإقامته في كمالك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وسدر شعنهم في قلبه وأدل لهم منه ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وغديت له بالشهادة فبدأ يجتاح عدوك بالغاد وبعد أن يجهد بهم الهود وبعد أن تمنع أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مربطا في داره أو تعهد خالفية في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمدده بإتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوى أو رعى له من ورائه هرما فأجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل أو فزته من فعله يوزان حاضرا نتعجل به نفع ما قدم وسرور ما طابه إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وحزنه تحزب أهداف الشرك عليهم فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد بإيزار أو أبدعت بإفاقة أو أخره عنه حادث أو عرز له دون إرادته مانع فاكتب اسمه للعابدين أوجب له ثواب المجاهدين واجعله فناء
عبدك ورسولك محمد صلاة عالية على الصلوات مشرفة فوق التحيات صلاة لا ينتهي عمدها ولا ينقطع عددها كاتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك إنك المنان الحميد المبدئ المعيد فعال لما تريد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاك الله خير. محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بار دیگر بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. سب سے پہلے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم خدا کے نام پہ اور خدا کی راہ میں شہادت پانے والوں کے نام پہ اکٹھے ہونے کے خدا نے توفیق دی. چونکہ اس پروگرام کی مناسبت شہدائے مدافع کے لحاظ سے ہے، تو اس سے پہلے کہ میں مولانا صاحب کو دعوت خطاب دوں، میرے ذہن میں خیال آیا کہ جو بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے اس کے بارے میں ہمارے ذہن میں ایک تاثر پیدا ہوتا ہے کہ یہ واقعہ کس طرح سے ہوا، کس طرح سے ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے. تو اس واقعے کے لحاظ سے میرا خیال ہے جس طرح سے ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے اس میں سب سے جو بنیادی روشنی ہم حاصل کر سکتے ہیں وہ مراجع کرام سے ہے کہ مراجع کرام اس واقعے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور کس طرح سے بیان کرتے ہیں. تو اس واقعہ کے لحاظ سے تقریباً 10 سے زیادہ مراجع کرام کے پیغام میں نے دیکھے ہیں جو انہوں نے اس واقعے کے لحاظ سے جاری کیے تاکہ لوگ اس کے بارے میں ادراک کر سکیں اس واقعے کا. تو اس میں چند نکات ایسے ہیں جو کہ تمام کے پیغام میں پائے جاتے ہیں. اس میں سے چند نکات آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا اور اس کے بعد مولانا صاحب کو دعوت دوں گا. آیت اللہ بشیر نجفی اور آیت اللہ جوادی عاملی، ان دونوں کا پیغام ایک ہی فکرے سے شروع ہو رہا ہے. ان دونوں کا پیغام شروع ہو رہا ہے قرآن مجید کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 23 سے، جس کا ترجمہ ہے کہ اہل ایمان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے وہ عہد و پیمان سچ کر دکھایا ہے جو اللہ نے ان سے کیا. سو ان میں سے کچھ وہ وقت ہیں جو اپنا وقت پورا کر چکے ہیں اور کچھ اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنی روش میں ذرا بھی تبدیلی نہیں کی. تو اب یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص کے بارے میں، کسی واقعے کے بارے میں ایک عام آدمی اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہوتا ہے اور کسی اس صورتحال میں ایک مرجع جو اپنے کندھوں کے اوپر یہ ذمہ داری رکھتا ہے کہ اس نے ہر لفظ جو ہے وہ دین کے پیمانے میں سمجھ کے ادا کرنا ہے، تو وہ اس واقعے کی وضاحت قرآن مجید کی اس آیت کے لحاظ سے کر رہے ہیں. اس کے بعد آیت اللہ جوادی عاملی شہید کا تعارف کرواتے ہیں کہ یہ جو شہید ہیں یہ مجاہد قرآن، مجاہد عطرت اور مجاہد جہان اسلام اور سردار بزرگ ہیں. اور آیت اللہ بشیر نجفی قبلہ ان کا تعارف کرواتے ہیں کہ یہ مقامات مقدسہ کے جو دفاع کرنے والے ہیں وہ شہید ہیں. اسی طرح آیت اللہ عظمہ سید علی سستانی نے اس واقعے کے بارے میں رہبر معظم کو خط لکھ کے ان سے تعزیت کی. تو اس خط کے جملے اس طرح سے ہیں کہ آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت
کی خبر سن کے بہت افسوس ہوا۔ عراق میں سالہ سال سے داعشی عناصر کے خلاف برسر پیکار اس مرحوم کا کردار بے نظیر ہے، اور انہوں نے اس راستے میں جتنی بھی زحمات انجام دیں انہیں کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ میں اس عظیم المرتبت شہید کے فقدان پر جناب عالی، شہید کے بچوں اور دیگر رشتہ داروں، ملت ایران اور بالخصوص کرمان کی عوام کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں، اور خداوند عالم سے مرحوم کے درجات میں بلندی اور پسماندگان کے لیے صبر و جمیل کا طالب ہوں۔ اور اس سے آخر میں رہبر معظم کا وہ پیغام جو انہوں نے اس شہادت کے فوراً بعد شہید کی مناسبت سے دیا۔ رہبر معظم فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے عظیم اور قابل فخر سردار آسمانی ہو گئے۔ کل رات شہداء کی پاکیزہ ارواح نے قاسم سلیمانی کی پاکیزہ روح کو اپنی آغوش میں لیا۔ دنیا کے اشرار اور شیطانوں کے خلاف مبارزاتی میدانوں میں سالوں پر مبنی مخلصانہ، شجاعانہ جدوجہد اور سالہ سال سے راہ خدا میں شہادت کی آرزو نے بالآخر اس عزیز سپہ سالار کو اس بلند و عالی مقام پر پہنچا دیا، اور ان کا خون بشریت کے شقی ترین افراد نے بہایا ہے۔ اس عظیم شہادت پر میں حضرت بقیت اللہ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف اور خود ان شہداء کی روح کی خدمت میں تبریک اور ملت ایران کی خدمت میں تسلیت عرض کرتا ہوں۔ شہید مکتب اسلام اور مکتب امام خمینی کے تربیت یافتہ افراد کا ایک شاہکار نمونہ تھے۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ کے راستے میں جہاد میں گزاری۔ شہادت ان کی سالہ سال پر مبنی بلا وقفہ سعی اور تلاش کا اجر تھا۔ اللہ کی نصرت کی بدولت ان کے جانے سے ان کے کام اور رستہ متوقف نہیں ہوگا، لیکن جن مجرمین نے کل رات کے واقعہ میں اپنے ہاتھ ان کے اور دیگر شہداء کے خون سے رنگے ہیں، ان کو سخت انتقام کا سامنا کرنا پڑے گا۔ شہید سلیمانی مقاومت کا ایک بین الاقوامی چہرہ ہیں، اور مقاومت سے قلبی وابستگی رکھنے والا ہر فرد ان کا خونخواہ ہے۔ سارے دوستان اور سارے دشمنان بھی جان لیں کہ مقاومت کا جہاد کا راستہ کئی گنا زیادہ انگیزے کے ساتھ جاری رہے گا، اور یقینی کامیابی اس مبارک راستے کے مجاہدین کا مقدر ہے۔ ہمارے عزیز اور فداکار سپہ سالار کی جدائی تلخ ہے، لیکن مبارزے کا تسلسل اور آخری کامیابیوں کے حصول قاتلوں اور مجرمین کے لیے زیادہ تلخ ہوگا۔ شہید کی اہلیہ، اولاد اور دیگر لواحقان کی خدمت میں مبارکباد اور تسلیت پیش کرتا ہوں۔ سید علی خان نائی درود پڑھے گا محمد وآل محمد کی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس پیغام میں بہت سے نقطے ظاہر ایسے ہیں جو تشریح طلب ہیں، لیکن میں اس کی تفصیل میں جائے بغیر مولانا صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ زیب ممبر ہوں اور محفل سے خطاب فرمائیں۔ پر محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، پر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، وباسم رب الشہداء والصالحین والصدیقین، وباسم المجاہدین والمقاومین، وباسم الشہید والشاہد والشہود، وباسم المقاومة والمقاوم۔
وباسم رب الجلال والإكرام القهار والجبار على المستكبرين والمشركين والمفسدين وعلى الظالمين أجمعين، والصلاة والصلوات على جميع الأنبياء والمرسلين، خصوصا على سيد البشر وسيد الأنبياء ورحمة للعالمين محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعلى إطرته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما منتقم كربلاء الذي بظهوره يملأ الأرض قسطا وعدلا، الذي بظهوره يقطع يد المشركين والظالمين والفاسدين والمستكبرين إن شاء الله. روحي وأرواحنا لمقدم ترابه الفداء، أعني الإمام الحجة صاحب العصر والزمان المهدي هذه الأمة. اللهم صل على محمد وآل محمد. والسلام على جميع الشهداء من المشرق إلى المغرب ومن الشمال إلى الجنوب، من الأول إلى قيام يوم الدين، وخاصة على سيد الشهداء أبا عبد الله الحسين عليه السلام. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، والسلام على المجاهدين الشهداء من مالك بن أشتر النخعي وعلى سليمان وأبو ذر وعلى جندب وعلى حمزة سيد الشهداء في زمانه، ومن بعده على منتقم مجرمي كربلاء المختار بن ثقفي، وعلى قاسم بن سليماني، وعلى أبو مهدي المهندس، وعلى سيد الشهداء الجعفرية في باكستان الشهيد علامة عارف حسين الحسيني، وجميع الشهداء من الكويت إلى كراچي وإلى باراچنار، وعلى شهدائي في بامیان على ظلم طالبان، والشهداء في نيجيريا، والشهداء في اليمن، والشهداء في البحرين، والشهداء في فلسطين، والشهداء في جميع بقعة الأرض، لا سيما الشهداء المدافعين لمقامات المقدسة، والمدافعين عن بطولة كربلاء، عن مقام بطولة كربلاء، وعن يتيمة حسين السكينة بنت الحسين عليه السلام في خرابة الشام، وعلى بطولة كربلاء وثانية الزهراء زينب الكبرى، عالمة غير معلمة، المظلومة المسلوبة الرداء، المقيدة الأيادي، سلام الله عليهم أجمعين. والصلوات والرحمن من الله تعالى عز وجل. شب شہداء ہے عزیزو، شہداء کے نام سے منسوب کیا ہے، یہ مقدس رات ہے۔ میں نے خطبہ عربی میں مختصر الفاظ میں جلدی ہو سکتا تھا، ہم نے ادا کر لیا۔ تمام شہداء ہمارے پیش نظر ہیں،
جہاں جہاں پر بھی راہ حق کے لیے کسی نے بھی اپنا لہو دیا ہے، وہ ہمارے گھروں کا، ہمارے دلوں کا، ہماری محفلوں کی وہ شمع ہے اور ہم ان کے پروانے ہیں۔ شہید مطہری جیسے مفکر کہتے ہیں، شہداء محفل کی شمع ہوتے ہیں، شہداء سوسائٹی کی شمع ہوتے ہیں۔ ایک شاعر نے کہا کہ گفت فحشا از کجا آید پدید، گفتمش از کوچہائے بی شہید۔ کہا کہ بے دینی کہاں سے نظر آتی ہے، کہاں پر سے بے دینی پھیلتی ہے، بے دینی کا ہیڈ کوارٹر کدھر ہے، بے تقوائی کا مرکز کہاں ہے، بد کرداری کہاں سے نظر آتی ہے، کہاں سے یہ اس کی پرچار ہوتی ہے؟ تو اس نے کہا جس گلی میں کوئی شہید نہ ہونا، اس گلی سے یہ بے دینی پھیلتی ہے، کیونکہ شہید ہوتا تو اس کے خون کی تاثیر ہوتی وہاں پر، اور وہ شہید اس گلی کی شمع بنتا، اور اس گلی میں رہنے والے اس کے پروانے بنتے۔ پھر تو یہ بے دینی، بد کرداری، بے ہمتی، بے غیرتی، دنیا کی لالچ، شیطان کا فریب، دھوکہ، یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی۔ بزدلی، اپنی بزدلی کو خوبصورت لفافوں میں چھپانا، یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہے۔ شجاعت، بہادری، پھر لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار جیسی ہمت، اذن لا نبالی بالموت ام وقع علینا ام وقع علی، علی اکبر کی طرح کا اس طرح کا نعرہ، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ ایک لمحہ ہوتا ہے آزمائش اور امتحان کا، اسی میں پتہ چلتا ہے۔ تو لہذا عزیزو، آج کی یہ جو رات ہے نا، یہ شجاعتوں کی رات بھی ہے۔ شہیدوں کی رات مطلب کیا؟ شجاعت کی رات، بہادری کی رات، ثابت قدمی کی رات، راہ حق پر ڈٹنے کی رات، بصیرت کی رات، معرفت کی رات، سب کچھ خلاصہ ہوتا ہے شہید کے اندر۔ جس شہید کے بارے میں بہت سی آیتیں آپ نے یہاں نقل بھی کی، ہمارے برادر نے بھی بیان کیا، دعا کے اندر بھی اس طرح کے کچھ اشارے تھے۔ ان شہیدوں کے بارے میں کیا کہتا ہے قرآن مجید؟ فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما۔ یہ قرآن مجید یوں مخاطب کرتا ہے، شہداء کو یوں پکارتا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید مختلف حوالوں سے جو مختلف چیزیں بیان کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں قرآن کی نگاہ میں جو دائمی ہیں، سرمدی ہیں، ہمیشہ رہنے والی ہیں، ان کی پہچان مختلف طریقوں سے کرواتا ہے۔ ایک مرتبہ قرآن مجید کہتا ہے، یاد رکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون، قسم کھا کے کہہ رہا ہے، کہتا ہے مجھے قلم کی قسم ہے، اس قلم سے لکھی گئی تحریروں اور سطروں کی قسم ہے، اس قلم سے لکھنے والے اس ہاتھ کی قسم ہے۔ اس کے بعد کیا فرمانا چاہتا ہے؟ یہ قسم کی وجہ کیا ہے؟ یہ دائمی اور سرمدی چیز کو بتلانا چاہ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ علم دین سیکھنے والا اور جو عالم دین ہے، اس کی تحریر، اس کی لکھی ہوئی سطرے، اس کے قلم کی قسم۔ مفسرین نے یوں تفسیر کیا اس کو، اور کہتا ہے کہ جو علم دین سیکھتا ہے، جو عالم دین ہے، وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ میں اس پر بحث نہیں کروں گا، میں مولوی ہوں، عالم دین کی بات ہو رہی ہے، غلطی میں نہ رہیں آپ لوگ۔ ایک مرتبہ یوں قرآن مجید مخاطب کرتا ہے، کبھی کہتا ہے علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، کبھی پھر اس انداز میں بیان کرتا ہے، اور ایک مرتبہ یہ آواز دیتا ہے کہ دیکھیں علم دین کو دائمی اور سرمدیت اور ابدیت حاصل ہے۔ العلماء باقون ما بقی الدہر،
کہا کہ جو علم دین سیکھتے ہیں وہ رہتے زمانے تک دنیا بھر تک قائم و دائم رہیں گے، باقون ہیں، وہ حیات ابدی رکھتے ہیں، حیات جاویدانی رکھتے ہیں۔ اسی طرح جب دوسری طرف آتا ہے تو کہتا ہے اور جو دین کا دفاع کرتے ہیں وہ بھی حیات جاویدانی رکھتے ہیں، وہ سرمدی ہیں، وہ ابدی ہیں۔ ٹھیک ہے عالم دین نہیں ہے، اس کے قلم سے وہ شہادت کی منزل کی طرف جاتا ہے، جدوجہد کرنے والا۔ کیونکہ لفظ مجاہد آج کی ماڈرن ڈکشنری میں خطرناک لفظ بن گیا ہے۔ قرآن کہہ دے تو کہہ دے، خطرناک ہو گیا، آغا صاحب ممبر سے استعمال نہ کریں۔ آپ نے نہیں کہا جاتا ہے ہمیں، کہتے ہیں جہاد کے لفظ کا کوئی الٹرنیٹیو ہے؟ قرآن کی ٹرمینالوجی بہت کوئی خطرناک ہو گیا، آغا صاحب ہم کاروباری لوگ ہیں، ہمارا کاروبار خراب ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ بزدلی، بے ہمتی، بے بصیرتی، یعنی ہم ٹرمینالوجیز بدلیں، کسی اور وادی میں نہ چلے جائیں۔ سب سے بدترین اصطلاح جس کا بدترین استعمال ہوا ہے آج کے دور میں وہ ڈیموکریسی ہے، فریڈم ہے۔ فریڈم کے نام پر کیا کیا مظالم اور جنایتیں اور سوسائٹیوں کو تباہ نہیں کیا گیا، ڈیموکریسی کے پھیلاؤ کے نام پر پورا مڈل ایسٹ تباہ ہو گیا۔ تیونیزیا سے لے کر اسارے تک دیکھیں کیا پلان تھا ڈیموکریسی۔ میرا یہ موضوع نہیں ہے، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، اور مجھے بظاہر لگتا ہے کہ مجھے یہ بھی ہمیشہ خطرہ رہتا ہے کہ ذرا اس طرح کی باتوں سے الرجی نہ ہو جائے، تو میں کسی کو الرجی دینے یہاں نہیں آیا ہوں، لہٰذا یہ رہنے دیتے ہیں اس کو۔ آپ دیکھیں جتنے خوبصورت سلوگن ہیں اس کے پیچھے کتنا مکروہ کردار نظر آئے گا آپ کو۔ تو جہاد کے لفظ کو بھی اس طرح کر دیا۔ جہاد مطلب جد و جہد کرنا، انتھک محنت کرنا، کوشش کرنا، علم کے حصول میں انتھک کوشش کرو، وہ بھی مجاہد ہے۔ علم کے حاصل کرنے میں، معیشت کے حصول کے لیے کرتا ہے، اچھائی کے پھیلاؤ کے لیے کرتا ہے۔ جد و جہد کا مطلب ہے جہاد۔ اور دشمن دین کے مقابلے میں جو لڑتا ہے، ڈٹتا ہے، چاہے اسلحے سے لڑتا ہے، فکر سے لڑتا ہے یا قلم سے لڑتا ہے، وہ مجاہد کہلاتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے آرٹیفیشل مجاہدین بنائے، آرٹیفیشل جہاد کو لانچ کر دیا، مختلف جگہوں پر آپ نے تیار کر کے کریٹیو کیوسک پالیسیز کے ذریعے سے، کبھی آپ کے تھنک ٹینکس جو بیٹھے مختلف جگہوں میں مشرقی یورپ سے ادھر تک، اور پھر آپ نے اس کے بعد کہا جہادیزم تو خطرناک ہے۔ اور ہم میں سے بعض مسلمان بھی اتنے شدید دباؤ میں آ گئے کہ قرآنی ٹرمینالوجی کا الٹرنیٹیو لینا شروع کر دیا۔ متبادل ہے کوئی؟ مجاہد، جہاد، بڑا خطرناک ہے صاحب آج کی دنیا میں، کیونکہ القاعدہ جتنے ٹیررسٹ گروپ تھے انہوں نے یہ نام اپنے ساتھ جوڑا ہے۔ بھائی جتنے سیولائز لوگ تھے انہوں نے فریڈم اور ڈیموکریسی کو اپنے ساتھ جوڑ کر تباہی و بربادی پھیلائی ہوئی ہے۔ آپ کے سامنے ہے افغانستان، آپ کے سامنے عراق، آپ کے سامنے سیریا، آپ کے سامنے یمن، آپ کے سامنے پورا افریقہ جس کی دولت کی لوٹ کھسوٹ ہو رہی ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس عزیزو، فرمایا جہاں پر قلم کی مجھے قسم ہے، قلم سے لکھی گئی سطروں اور تحریر کی مجھے قسم ہے، اس قلم سے جس ہاتھ نے اس قلم کو تھام کے لکھا ہے، جو عالم دین ہے، جو سرمدی ہے، ابدی ہے، العلماء باقون ما بقی الدہر ہے، کہا کہ قسم ہے، وہیں پر مقابلے میں ان شہیدوں کے بارے میں فرمایا یہ تو یرزقون ہیں، یہ تو رزق پاتے ہیں وہاں پر، احیاء ہیں، یہ اموات مت کہو، یہ اموات نہیں ہیں، احیاء ایک خاص قسم کی زندگی رکھتے ہیں۔ نارمل اموات، ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے بھی بات ہو رہی تھی، نارمل اموات مرنے کے بعد جو اس طرف کی وسیع دنیا میں جاتے ہیں تو وہاں سے جا کر اپنے ٹھکانے تک پہنچنے کے لیے پتہ نہیں کتنا عرصہ لگتا ہے، صدیاں لگتی ہیں، 100 سال ممکن ہے لگ جائے۔ اب بقول علامہ طباطبائی قبر سے آگے کا سفر ہی شروع نہیں ہوتا، پھنسے رہتے ہیں۔ یہ شہید وہ ہیں کہ نہ صرف ان کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو نہ گناہ ہے کبیرہ و صغیرہ صرف معاف ہوتے ہیں،
میں آگے اب باتیں کرنے جا رہا ہوں. نہ صرف حقوق اللہ معاف ہوتے ہیں، حقوق العباد بھی معاف ہو جاتے ہیں. کیوں؟ عباد کا کوئی مستقل حق نہیں ہے. عباد کا حق وہ ہے جو ان عباد کے رب نے ان کو دیا ہے، تب وہ حق ان کے لیے حق کہلایا ہے. تو جب رب الارباب اور عباد کا رب معاف کرے گا، ظاہر بدلے میں انہیں اس سے بہتر چیز دے گا، تو پھر کوئی ان کے سامنے جو احق الحاکمین ہے، احق الحق رکھنے والا ہے، اس کے سامنے پھر کسی کی کیا مجال کی کہہ دے نہیں میں اپنے حق سے تو درگزر نہیں کروں گا، شہید ہے تو ہے. یہ تو کوئی کہہ نہیں سکتا ہے ٹیکنیکلی طور پر، بلکہ سیدھے براہ راست وہ عالم برزخ میں پہنچتا ہے. ہمیں برزخ میں پہنچنے میں کتنا سفر طے کرنا پڑے گا؟ ینادون من مکان بعید رہیں گے، ہم لوگ چیختے رہیں گے، برزخ ہم سے کوسوں دور. مرے ہیں 50ویں برسی کہیں پر منائی جا رہی ہے، قبر میں پھنسے ہوئے ہیں. قبر سے سفر کا آغاز ہوتا ہے تو پتہ نہیں ہے برزخ تک پہنچنے کے جو راستے ہیں کتنا وقت وہاں لگے گا، کتنی وحشتوں سے گزریں گے، کتنے کٹھن مراحل سے ہمیں گزرنا ہوگا. گھبرانا میرا ڈرانا مقصود نہیں ہے، ڈرانا نہیں چاہتا، لیکن بتانا چاہ رہا ہوں آگے کے راستے کیا ہیں. شہید یہ ساری منزلیں طے کرتا ہے، پلک جھپکنے میں یہ برزخ میں پہنچتا ہے. اور فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں دیکھو یہ مجھ سے خاص رزق پاتے ہیں. یہ کیا رزق ہے؟ بہت سی باتیں ہیں، بہتر ہے کہ ہم اس موضوع میں اس وادی کے اندر جائیں ہی نہیں. وہ جو زندگی شہید کو ملی ہے، اس زندگی کے حساب سے، اس زندگی کے مطابق کوئی رزق انہیں مل رہی ہے. اب وہ کیا رزق ہے خدا جانتا ہے. لیکن اس کے جو درجات ہیں، اس کے جو کمالات ہیں، وہ جو بتائے جاتے ہیں اس سے کسی حد تک اندازہ لگایا جا سکتا ہے. شہید کو شہید کہا ہی اسی لیے گیا کہ نمبر 1 کہ وہ جنت کا، بہشت کا وارث بن چکا ہے، بہشت کی ملکیت اس کے پاس آ چکی ہے، اس کے گواہ پروردگار ہیں، اس کے ملائکہ ہیں. شہید اس لیے کہا جاتا ہے. شہید، شاہد، مشہود ایک ہی خاندان اور ایک ہی فیملی کے الفاظ ہیں. دوسرا، اس کو شہید اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ناظر ہے، وہ مانیٹر کر رہا ہے، وہ واچنگ کر رہا ہے. جب سے شہادت کا درجہ ملا ہے تب سے لے کر روز جزا و سزا تک، قیامت کی منزل تک، وہ دنیا میں جتنے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، سب کے نامہ اعمال کا وہ کیا ہے؟ ناظر ہے، مانیٹر کر رہا ہے، اس کے سامنے ہو رہے ہیں. اب یہاں سے وہ احیاء ان کا مفہوم تھوڑا سا واضح ہو جاتا ہے. میں واضح نہیں کروں گا، آپ میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے، دلچسپی ہے تو ڈھونڈنے تلاش کر لیجئے گا، پھر کسی نشست میں انشاءاللہ اس کے اوپر گہرائی میں جائیں گے. پس قیامت کے دن شہید، جیسے کہتے ہیں نا بہت سی شفاعت کرنے والے، ان میں سے ایک کیٹیگری شہداء کی ہے. شہداء شفیع بنیں گے بہت سے لوگوں کے لیے، جس کی چاہے وہ شفاعت کر دیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں یہ عطا کرے گا، شفاعت کرنے کا حق دے دے گا انہیں. شہید ناظر ہے، یہ بہت گہری بات ہے. آنے والے تمام اس کی شہادت کے بعد جتنے انسان آئے ہیں وہ اس کا گواہ ہے، اس کے نام اعمال کا ناظر ہے. پوری کائنات کے اندر، جی پوری کائنات. تو وہ کہاں پر بیٹھا ہوا ہونا چاہیے اس کو کہ پوری کائنات ان کی نظروں کے سامنے ہو. قرآن نے کہا وہ زندہ ہے، زندہ ہونے کے ساتھ کہا، دیکھو موت مت کہنا، اور وہ زندہ ہے. زندہ تو ہونے کے ساتھ ایک آگے تاکید کر لی، دیکھیں وہ رزق بھی پاتے ہیں. یعنی ان کی زندگی ایسی ہے کہ اس زندگی کا لازمہ یہ ہے کہ خدا کی طرف سے اسے مسلسل کچھ ملتا رہے تاکہ زندگی کنٹینیو رہے ان کی. اور کہا کہ من عند اللہ، اللہ کی طرف سے براہ راست انہیں رزق ملتی ہے. دوسری طرف کہا شہید کا مطلب، یہ حدیث ہے، حدیثوں کے اندر ہے،
فرمایا شہید کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں کے اعمال کے اوپر ناظر ہے، ایک ایسی جگہ پر وہ بیٹھا ہے، اس کے پاس وہ ٹولز ہیں، وہ وسائل ہیں، وہ صلاحیتیں ہیں جن کے ذریعے سے روز جزا تک آنے والے انسانوں کے اوپر اس کی نگاہیں ہیں، ان کے اعمال کے ایک ایک چیز کا وہ گواہ ہے۔ بات آئی اور گئی، آپ متوجہ ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ متوجہ ہیں آپ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ چلیں تھوڑی سی ایک اور وادی میں جاتے ہیں، موضوع سے پٹک نہ جائیں۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ دیکھیں پہلے کہا، دیکھو ان کو اموات مت کہو، اموات یعنی موت کی جمع۔ موت کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں ایک تعریف کہتے ہیں احساس کی طاقت کا ضائع ہو جانا، یعنی حواس خمسہ کا ختم ہو جانا، حس کا ختم ہو جانا، یعنی یہ تو جسم سے سارا تعلق رکھتا ہے، حس کا ختم ہو جانا موت کہلاتی ہے۔ ایک اور تعریف میں کہا کہ عقل کی قوت کا ختم ہونا موت کہلاتی ہے۔ بات تو وہیں آ گئی پھر کہیں ایک اور جگہ پر کہا کہ زندگی کا چلے جانا موت کہلاتی ہے۔ جب سوال کیا کہ زندگی کے چلے جانے سے مراد کیا ہے تو جسم کی حرکت کا بند ہو جانا موت کہلاتی ہے۔ تو اس سے کیا نتیجہ نکلے گا؟ تینوں کو ایک جگہ پہ ایک باسکٹ میں اکٹھا کر لیں، حواس خمسہ کا ختم، حس کا ختم ہو جانا، عقل کا زائل ہونا، جسم کی حرکت کا بند ہونا۔